کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ خالق کائنات کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، محبوب تم کو کوئی نبی مانے نہ مانے، میں خالق کائنات ہو کر تم کو نبی مانتا ہوں۔ اسی نبی کے بارے میں کلام مقدس میں اللہ ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اے محبوب آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اے لوگوں جب اللہ کی فضل ملے، جب اللہ کی رحمت ملے تو اس رحمت پر تم خوب خوشیاں مناؤ۔ مفسرین کرام کا یہ اقوال ہے، تفسیر کی کتابوں میں آیا ہے کہ رحمت کوئی دنیا میں واحد ایسی چیز ہے تو میرے آقا کی ذات ہے۔ دنیا میں اللہ نے ہر کسی کو رحمت بنایا تو میرے آقا کی ذات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا صحابہ نے جلسہ کیا تھا؟ کیا لوگ کہتے ہیں حدیث کی کس کتاب میں لکھا ہے نبی کے ولادت کا جلسہ کرنا؟ لوگ کہتے ہیں، اور یہ لوگ وہ ہیں جو خود نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ایسے شرم آنا چاہیے لوگوں کو کہ ایسے نبی کا کلمہ پڑھ کر نبی کے ولادت کی خوشی منانے میں انہیں حدیث یاد آ رہی ہے، انہیں صحابہ کے قول یاد آ رہے ہیں۔ تو مسلمانوں گھبرائیے نہیں، یہ فقیر قادری آج قرآن آج حدیث سے نہیں بلکہ اللہ کی سب سے بڑی کتاب کلام مقدس سے ثبوت دے کر جا رہا ہوں۔ غور سے سنیے گا، قرآن کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر تم خوب خوشیاں مناؤ۔ اور دوسری جگہ کلام مقدس کی پڑھنے کو پلٹیے گا، دوسری جگہ کلام مقدس کی سورت کو پڑھیے گا تو اللہ کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ دونوں آیت کو ایک جگہ رکھیے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک طرف خالق کائنات یہ کہہ رہا ہے کہ جب رحمت ملے تو تم خوشی مناؤ، اور دوسری طرف رب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا۔ پتا کیا چلا؟ دنیا کا سب سے عظیم نعمت، دنیا کی سب سے عظیم رحمت میرے آقا کی ذات ہے۔ تو خالق کائنات خالق کائنات کے اس میسج سے میں پگڑی والوں کو اور اطراف کے لوگوں کو اور نبی کے دشمنوں کو جواب دے رہا ہوں کہ سنو، یہ ہم نہیں بناتے، ہماری کیا اوقات کے نبی کا جلسہ کرے، یہ تو خالق کائنات کا مقام، یہ تو خالق کائنات کی بات ہے۔ خود خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ جب رحمت ملے تو خوشی مناؤ، اور رحمت میرے آقا کی ذات ہے، تو جب بھی نبی کی پیدائش آئے مسلمان کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ ہماری کیا بات ہے، ہم خود ہی خوشی مناتے ہیں، یہ تو خالق کائنات کا فرمان ہے۔ یاد رکھیے گا میں یوٹیوبر مولوی نہیں ہوں، یوٹیوب سے دین نہیں پڑھا ہوں۔ ایک الگ ٹرینڈ چلا ہے آج کے دور میں، لوگ یوٹیوب سے دین سیکھ رہے ہیں، اور پتہ ہے کیسے لوگ سے سیکھ رہے ہیں؟ انجینئر سے، ڈاکٹر سے، پلمبر سے، مستری سے، دیوار بنانے والے سے، بلڈنگ بنانے والے سے، پائپ فیٹر سے، ٹھیلا پہ کیلا بیچنے والے سے، سیب بیچنے والوں سے، دکان چلانے والوں سے لوگ اسلام سیکھ رہے ہیں۔ پلمبر کا کام تھا اس کو پائپ فیٹر کا کام کرنا، مستری کا کام تھا گھر کو بنانا، اور انجینئر کا کام تھا دوسرے کاموں میں لگنا، روڈ وغیرہ بنانا، ڈاکٹر کا کام تھا علاج کرنا۔ لیکن ایک عالم دین سے پوچھئے ذرا آپ بتائیے نبی کے ولادت کے بارے میں آپ کیا رائے ہے؟ تو کوئی مولوی یہ نہیں کہے گا کہ میری رائے یہ ہے، بلکہ مولانا کہے گا خالق کائنات کا فرمان ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ پکڑی والوں سنو اور اپنے دل میں اس کو رکھ لو، اور پوچھنے والوں کو جواب دینا کہ لو سنو، کوئی حدیث کی بات نہیں بلکہ خالق کائنات کی بات ہے کہ جب بھی اللہ کی رحمت ملے اس پر خوشی منانی چاہیے، اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت میرے آقا کی ذات ہے کہ جب تک نبی کے آمد آتا رہے گا مسلمان ایسے ہی نبی کے ولادت پہ خوشی مناتے رہیں گے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، مرحبا 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 مرحبا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے
کہ اللہ نے ہمیں ان نصیب والوں میں کیا ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھے ہیں تو نبی کی گیت بھی گاتے ہیں. نبی کا جب کلمہ پڑھا ہے، گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے، انسان جا کر مارکیٹ سے کیک لاتا ہے اور کاٹتا ہے. ابھی تو یہ مارکیٹ کے انسان کی بات ہی نہیں، سعودی عرب میں چلے جائیے، وہاں کے بڑے بڑے مفتی جو ریال پہ پل رہے ہیں، ان کا یہ معاملہ ہے، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ جو سعودی گورنمنٹ نے کہا کہ بھیا کہہ دو کہ نبی کے ولادت پہ جلسہ کرنا یہ بدعت ہے، مولویوں نے کہہ دیا. لیکن جب سعودی عرب کا ڈے آتا ہے، جب سعودی عرب آزاد ہوا تھا اس دن کا ڈے آئے تو سعودی عرب کے خود بڑے بڑے مفتی کیک کاٹ کر سیلیبریٹ کرتے ہیں. ذرا بتائیے تو صحیح، ایسے مسلمان ہوں گے؟ ایسے کلمہ پڑھنے والے تھے دنیا میں، ایسے نبی سے محبت کرنے والے تھے. ہم تو صحابہ کو پڑھتے ہیں، ہم تو صحابہ کی محبت کو دیکھتے ہیں، ہم تو مدینے والوں کی محبت کو دیکھتے ہیں. جب میرے آقا مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں تو مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ لوگ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر میرے آقا کا انتظار کر رہے ہیں. لوگ آگے سے آگے بڑھ کر میرے آقا کا انتظار کر رہے تھے. انتظار ہی نہیں کیا بلکہ مدینہ کی عورتوں نے ڈھاک بجایا اور گیت گائی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی. عورتوں نے یہ گیت گایا تھا، اے پاک پروردگار عالم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نبی کو ہمارا سحر بسا دیا. یہ تو عورت کا معاملہ، وہ تو نبی کے عاشقوں کا معاملہ تھا. لوگ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ دلیل تو اتنا ہے کہ دے دو تو پیٹ بھی بھر جائے گا، دماغ بھی بھر جائے گا. لیکن سنو بخاری شریف کی حدیث. یوٹیوب کے مولوی کو سنتے ہو نا تو ذرا اس کو بھی سنو. بخاری شریف میں امام بخاری نے جلد 2 میں اس کو نقل کیا ہے. ابو لہب جو نبی کا چچا ہے، نبی کے ابا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے جو نبی کے دادا ہے عبد المطلب، ان کا بیٹا ہے ابو لہب جو بڑا بدبخت تھا، جو مکہ کے کافروں کا سردار ہوا کرتا تھا. ابو لہب جب مرا دنیا سے، مرنے کے بعد امام بخاری نے اس کو نوٹ کیا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، دل کی کانوں سے، میں ہوے کی بات نہیں کر رہا. بخاری نے نوٹ کیا ہے جلد 2 میں کہ جب ابو لہب مر گیا، مرنے کے بعد گھر والوں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا ابو لہب کیسی گزری، کیسی قبر کی حالات گزری، قبر میں کیا ہوا، کیسی چل رہی ہے راتیں، کیسی گزر رہے ہیں دن. تو ابو لہب کہتا ہے کیا بتاؤں، کچھ خیر کی بات نہیں ہے، کچھ بھلائی نہیں ہے. وہ بھی بھلا کیسا، نبی سے دشمنی کرو اور قبر میں بھلائی مل جائے، نبی کو گالی دو تمہیں قبر میں بھلائی مل جائے، نبی کو دنیا میں تم نبی کا کلمہ پڑھ کر نبی سے تم بغض رکھو، قبر میں بھلائی مل جائے. قبر میں بھلائی تبھی ملے گی جب دنیا میں کہتے رہو گے سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جب ایسی محبت ہوگی تب قبر میں جا کے بھلائی ملے گی. لیکن بھلائی کی امید رکھنے والوں، بھلائی تبھی ملے گی جب میرے آقا کے قدموں میں آنا پڑے گا. یہ فالتو بات نہیں بول رہا. آؤ قرآن مقدس کو اٹھاؤ. قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے لوگوں تم میں سے کامیاب وہی ہے جو میرے نبی کا وفادار ہے. کامیابی کس میں ہے؟ نبی کے وفاداری میں. آج انسان سوچ لے کہ بڑا عالم بن جاؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، تو بھول ہے. ڈاکٹر بننے کے بعد کامیاب ہو جاؤ گے، بھول ہے. انسان انجینئر بن جائے، IAS آفیسر بن جائے، کامیاب ہو جائے، بھول ہے. کلام مقدس کا نظریہ یہ ہے کہ تم کچھ بھی بن کر کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے دل میں میرے نبی کا احترام اور ادب پیدا نہ ہو جائے. یہی تو ادب ہے. نبی کے ولادت پہ آج جلسہ ہم کر رہے ہیں، یہ ادب نہیں تو بے ادبی ہے کیا؟ اسی کو تو ادب کہتے ہیں کہ نبی کا. دیکھیے ایک ہوتا ہے نمک حرام اور ایک ہوتا ہے نمک حلال. نمک حلالی اسی کو کہتے ہیں کہ جس کا کھائے اسی کا گائے. نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا تو نبی کے ولادت کی خوشی بھی منا رہے ہیں. کہہ رہا میں بخاری کی حدیث پڑھ رہا تھا. ابو لہب ہے، خواب میں گھر والوں نے دیکھا کہ کیسی گزری، قبر میں حالات کیسے تھے. کہتا ہے کیا بتاؤں، کچھ خبر، کچھ اچھے خیر کی باتیں نہیں ہیں، یعنی عذاب ہی عذاب ہو رہے ہیں. لیکن کہتا ہے لیکن، غور سے سنیے گا، کہتا ہے لیکن ایک روز ایسا آتا ہے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس دن مجھے بہت راحت ملتی ہے. گھر والوں نے پوچھا کیا بات ہے؟
تو بات یہ تھی کہ جب میرے آقا کی پیدائش ہوئی، جب میرے مدینی والے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، وہ آمنہ کا لال جب دنیا میں تشریف لایا تو آمنہ کے لال، آمنہ کے پیارے کا، اس نبی کے ولادت پر جو سویبہ نام کی جو ایک باندی تھی ابو لہب کی، وہ آ کر ابو لہب سے کہتی ہے کہ اے ابو لہب، غور کیجئے ذرا، ادھر توجہ کیجئے، ابو لہب سے کہتی ہے، صوبیہ نام کی وہ باندی کہتی ہے، ابو لہب تیرے گھر تیرے بھائی کا بیٹا پیدا ہوا ہے، تیرا بھائی عبداللہ کا بیٹا یعنی تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ جب یہ صویبہ نے یہ خبر